منیر نیازی کا شعر ہے، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جذباتی بہت ہیں، ہم سوچتے کم ہیں، حرکت زیادہ کرتے ہیں، ہم مشقت کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جذباتی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امیدیں باندھ لیتے ہیں اور سوال نہیں کرتے۔ ہم نے سوال کرنا سیکھا نہیں ہے، ہمیں سکھایا نہیں گیا۔ ہم مقلد ہیں، ہم تابع ہیں، ہم مقید ہیں، فکری طور پر ہم مقید ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پوری دنیا میں ہی مجموعی طور سے بہت مذہبی ہیں، اور خاص طور سے ان ممالک کے مسلمان جو مفتوح ہوئے ہیں۔ ہم انڈیا کے مسلمان بنیادی طور پر مفتوح گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم خطہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں مفتوح خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے بڑے سعودی عرب میں نہیں گئے کہ انہیں مسلمان کیا جائے، انہیں مسلمان بنایا جائے۔ عملہ آور یہاں پہ آئے، ہمارے بڑے مفتوح ہوئے، مغلوب ہوئے، اور پھر ایک خاص طرح کے ماحول میں جس کے اندر فاتح حکمران لوگوں کو ترغیبات بھی دے سکتا ہے اور ڈرا بھی سکتا ہے، اس ماحول میں ہمارے بڑے مسلمان ہوئے، اور پھر ایک خاص طرح کا جو مزاج ہے وہ ہمارے بڑوں کا بنا، اور پھر وہ آگے ہم تک منتقل ہوا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ہندوستان میں جہاں پہ مسلمان باہر سے آئے تھے، جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا، وہاں سے ہم لوگوں نے ہجرتیں بھی کی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ تحریک ہجرت چلی تھی، کتنا بڑا جذباتی فیصلہ تھا۔ یہ جاننے، یہ سوچے بغیر کہ افغانستان میں ان کو کوئی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، یہ ہوا۔ اور پھر اسی جذباتی پوزیشن کا، اسی جذباتیت کا ہم نے اظہار کیا کہ ہم نے اپنے ہندوستان کو، اپنے ملک کو، میں پھر ایک بار بتاؤں کہ ہم جو مفتوح خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، فاتح تو بہت تھوڑی تعداد میں آئے تھے، یہاں سے زیادہ لوگ ایک خاص فضا کے اندر جس میں حکمران مسلمان تھے تو لوگ مسلمان ہوئے۔ ہم لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے مذہب کے نام پر کہ اس انڈیا کو تقسیم ہو جانا چاہیے، اس ہندوستان کو تقسیم کرایا جائے اور ایک الگ سے ملک بنایا جائے، اور پھر وہ ملک ہم نے لیا، بنایا گیا۔ اس کے پیچھے انگریزوں کا کیا کردار تھا وہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے خود بھی، ہمارے بڑوں نے ہندوستان کی تقسیم میں حصہ لیا، پاکستان بنانے میں حصہ لیا۔ ان لوگوں نے خود بھی کردار ادا کیا۔ انگریزوں کا تو جو کردار تھا، لیکن مسلمانوں نے خود بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جذباتیت کی بات کر رہے تھے کہ پھر ہم نے اپنے ہمسایوں،
اپنے ہم وطنوں جن کے ساتھ ہم سال ہا سال سے سینکڑوں سال سے رہتے آ رہے تھے، ان کے ہم نے گلے کاٹے، ہم آپس میں لڑے۔ تو یہ ہماری جذباتیت ہے۔ منیر نیازی کا شعر ذہن میں رکھیے کہ ہم نے سوچا کم ہے، ہم سوچتے کم ہیں، حرکت زیادہ کرتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں، دوڑتے زیادہ ہیں۔ یہ مشقتی رویہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اسے دائرہ کا سفر کہتے ہیں کہ پاکستانی ایک دائرہ میں گھوم رہے ہیں، دنیا تو آگے نکل گئی لیکن ہم کنویں کے بیل کی طرح ایک دائرے میں، اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ جب دوسرے آگے نکلتے ہیں تو آپ نے کچھ فاصلہ طے بھی کیا ہوتا ہے، بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آپ کی جو نفسیات بنتی ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں کی نفسیات بنتی ہے۔ پاکستانی جذباتی تو تھے ہی، اس پیچھے رہ جانے والی حالت نے ان کو اور زیادہ جذباتی بنا دیا ہے۔ میں پھر تھوڑا سا پیچھے تاریخ کی طرف جاؤں کہ پاکستان ہم نے بنا لیا، پھر ہم نے جذباتیت کا مظاہرہ کیا، جذباتیت کا ثبوت دیا، اپنے اندر جذباتیت جو تھی اس کا اظہار کیا۔ وہ کیا ہم نے 80s میں۔ آج ہماری محب وطن اسٹیبلشمنٹ جس کا آج اعتراف کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنے لوگ مروائے، ان سے کوئی پوچھے کہ جو مروائے ان کا آپ حساب دو گے؟ مروائے نا آپ لوگوں نے، مگر ان سے کون حساب لے گا؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ مذہب کے نام پر ہم کتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایک سماجی رویہ ہے، ایک سیاسی رویہ ہے، اس میں مذہب کو کوئی استعمال کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اور ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی لائن پہ سوچنا شروع کر رہے ہیں، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا، ابھی کل کی بات ہے، ایک تو مذہبی بات ہے، اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک خاص فضا بنائی ہماری محب وطن اسٹیبلشمنٹ نے، اور ہمارے بہت سے جاننے والے ہمارے دوست اس فضا سے متاثر ہوئے اور پی ٹی آئی میں جوک در جوک شامل ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کردار ادا کیا، ہمارے میڈیا نے اس میں کردار ادا کیا، ہماری جوڈیشری نے اس میں کردار ادا کیا، ہماری سول بیوروکریسی نے اس میں کردار ادا کیا، لیکن عام آدمی خود اپنے طور پہ بھی تو سوچ سکتا تھا، سوالات اٹھا سکتا تھا۔ کس حد تک عمران جو انہیں سبز باغ دکھا رہا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا جو عمران کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کر رہے تھے، عمران کے ماضی میں کیا تھا جس کی بنیاد پر لوگوں نے یہ توقع کر لی کہ عمران ان کے لیے بہتر لیڈر ثابت ہو سکتا ہے؟ خود عمران خان کے اپنے دعوے، بیانات صاف بتا رہے تھے کہ وہ ناقابل عمل تھے، لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کی، محب وطن اسٹیبلشمنٹ کی لائن پہ، اس خاص فضا میں اسے فضائے بدر نہیں کہوں گا، لیکن جو ایک فضا پیدا کی گئی جس میں ریاست مدینہ بھی تھی، سارا کچھ تھا، اس طرح کے نعرے تھے، لیکن عمران کا خود اپنا ماضی کیا تھا؟ کیا ہم لوگوں نے سوالات اٹھائے؟
کیا ہم نے اپنے آپ سے پوچھا، سوچا؟ نہیں، ہم چل پڑے۔ ابھی تک بے شمار لوگ ہیں جو جذباتی انداز میں ہی عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، یا عمران اس وقت اگر جیل میں ہے تو وہ بے چین ہیں۔ یقیناً عمران خان کو جیل سے قانون کے مطابق سزا پا کر، یا قانون کے مطابق ہر ایک شہری کو سلوک ملنا چاہیے، لیکن ہماری جذباتیت، حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔